اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ سورہ مؤمنون آیات 12 سے 14۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور تحقیق ہم نے تخلیق کیا ہے انسان کو، من سلالۃ، خلاصے سے، من طین، مٹی کے۔ تخلیق آدم کے وقت بھی روئے زمین کی مختلف جگہوں سے مٹی اٹھائی گئی، اور اس کے بعد بھی اب جو سلسلہ انسانیت چل رہا ہے، یہ راز سب کو معلوم ہے کہ مٹی کے جوہر سے وجود میں آنے والے پانی کی ایک بوند سے ہی انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ ہم جو کچھ بھی کھا رہے ہیں، اناج کی صورت میں، گوشت کی صورت میں، مختلف پھلوں اور سبزیوں کی صورت میں، سب کا اصل مٹی ہی ہے۔ پھر اسی خوراک سے ہمارے جسم کی تمام ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ ثم، پھر، جعلناہ، ہم نے رکھ دیا اسے، نطفتن، نطفے کی صورت میں، فی قرار مکین، ایک محفوظ مستقر میں، ایک محفوظ ٹھہرنے کی جگہ میں، کہ نطفہ رحم مادہ میں محفوظ جگہ میں قرار پکڑتا ہے، جہاں سے انسان کی تخلیق کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے۔ ثم، پھر، خلقنا، ہم نے تخلیق کیا، النطفۃ، اس نطفے سے، علقۃً، علقہ، کہ یہ پانی کی بوند آہستہ آہستہ خون کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ فخلقنا، پھر ہم نے تخلیق کیا، العلقۃ، اس خون سے، مضغۃً، لوتھڑا۔ یہ انسان کی زندگی کا تیسرا مرحلہ ہے کہ وہ خون بالآخر گوشت کا ایک لوتھڑا بن جاتا ہے۔ تو پہلے 40 دنوں میں نطفے سے علقہ کی شکل، اور پھر مزید 40 دن گزرنے میں علقہ سے مضغہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ہم تخلیق کرتے ہیں اس لوتھڑے سے، عظاما، ہڈیاں۔ وہ جو خون کا لوتھڑا ہے، اب اس سے انسان کی تخلیق کا اگلا مرحلہ کہ اسی لوتھڑے سے انسان کی ہڈیاں بنائی جاتی ہیں۔ وَكَسَوْنَا الْعِظَامَ، پھر ہم پہنا دیتے ہیں ان ہڈیوں کو، لحما، گوشت۔ تو یہ وہ ساری تدریج ہے، تکمیل ہے، جن مراحل سے انسان گزرتا ہے۔ انسان کی اپنی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی نشانیاں رکھ دی گئی ہیں، اور اس کو اتنی تفصیل سے بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آج جب یہ چنگے بھلے انسان بنے ہوئے ہیں، ان کے سامنے قرآن مجید کی دعوت رکھی جا رہی ہے، تو یہ اس بات کے انکاری ہوئے بیٹھے ہیں کہ بھلا مرنے کے بعد کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ تو یہاں انسان کی ساری حقیقت سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے کہ انسان تھا کیا، کیا سے کیا کچھ بنا دیا انسان کو اللہ تعالیٰ نے۔ ایک پانی کی بوند سے اسے تخلیق کیا، پھر یہ اتنا بڑا نامآور ہوا، اسے جوانی اور قوت نصیب ہوئی، عقل و فطانت سے مزین کیا گیا، دل اور دماغ سے نوازا گیا، اور بالآخر یہی انسان اپنے خالق کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سارے مراحل سے گزرنے کے بعد پھر فرماتے ہیں، ثم انشأناہ، پھر ہم اسے بنا دیتے ہیں، خلقاً آخر، ایک اور ہی مخلوق، کہ کہاں پانی کی ایک بوند اور کہاں ایک بھلا چنگا عاقل انسان، دونوں میں بظاہر کوئی نسبت معلوم نہیں ہوتی، لیکن ہر انسان کے وجود میں قدرت کا یہ کرشمہ موجود ہے۔ فتبارک اللہ، پس بڑا ہی برکتوں والا ہے وہ اللہ تعالی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی برکت ہے کہ ایک حقیر سے پانی کی بوند کو رحم مادر کے صدف میں پرورش کر کے ایک خوبصورت انسان تخلیق کیا، اسے بہت سی صلاحیتیں ودیعت فرما دیں، اور وہ مسجود ملائکہ ٹھہرا۔ تو یہ اللہ ہی کی ذات بابرکت ہے۔ برکت کہتے ہی اسی کو ہیں کہ ایک ادنا چیز کو بھی، ایک کم چیز کو بھی برکت سے بڑھا دیا جائے۔ احسن الخالقین،
وہ بہترین تخلیق کرنے والا بھی ہے۔ تو اللہ صرف خالق ہی نہیں بلکہ بہترین خالق ہے۔ اس نے انسان کو جیسا تیسا پیدا نہیں کر دیا بلکہ بہترین ساخت اور بہترین صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی معرفت حقیقی نصیب فرمائے اور ہمیں شاکرین میں سے بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامة تبعثون وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ سورہ مومنون آیات 15 سے 18۔ ثم پھر، انکم بلا شبہ تم، بعد ذالک اس کے بعد، لمیتون ضرور مرنے والے ہو۔ سابقہ آیات میں تخلیق کے انسان کے مختلف مراحل کو تفصیل سے بیان کیا گیا کہ کن کن مراحل سے انسان کو گزرنا پڑا۔ نطفے سے علقہ، علقہ سے مضغہ اور مضغہ سے عظام، ان مراحل سے گزار کر ایک خوبصورت انسان کو تخلیق کیا۔ اب ہر انسان نے مقررہ وقت اس زمین پر گزارنا ہے اور پھر بالآخر یہاں سے چلے جانا ہے۔ موت کا کوئی انکار نہیں کرتا، کیونکہ ہر انسان اس مشاہدے کو اپنی آنکھوں سے اس دنیا میں دیکھتا ہے، اپنے ہی ہاتھوں سے مختلف انسانوں کو دفناتا ہے۔ لیکن کیونکہ دوبارہ جی اٹھنے کا معاملہ غیب سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے عمومی طور پر اس کے بارے میں شش و پنج میں مبتلا رہتا ہے۔ تو اسی مقصد کو یاد دلانے کے لیے بیان فرمایا، ثم پھر، انکم بلا شبہ تم، یوم القیامتی قیامت کے دن، تبعثون اٹھائے جاؤ گے۔ تو جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک نطفے سے تخلیق کیا، وہ پھر اس انسان کو زندہ کر کے اپنے سامنے حاضر کر دے گا۔ جس طرح اس کے زندہ ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں، اس طرح اس کے دوبارہ جی اٹھنے میں بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا اور تحقیق ہم نے بنائے، فَوْقَكُمْ تمہارے اوپر، سبع طرائق 7 تہبتِ آسمان۔ طرائق طریقہ کی جمع ہے اور دھاریوں کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں صفت بول کر موصوف مراد لیا گیا ہے، یعنی وہ آسمان جو دھاریوں والے ہیں، مختلف رنگوں والے ہیں، ان کی صفات بول کر موصوف مراد لیے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہی ان آسمانوں کو بھی تخلیق کیا ہے۔ وَمَا كُنَّا اور نہیں ہیں ہم، عَنِ الْخَلْقِ مخلوق سے، غافلین بے خبر، بے پرواہ۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو تخلیق کرنے کے بعد اس کی خبر گیری نہ کی ہو، بلکہ نہایت اہتمام کے ساتھ اس کی پرورش اور دیکھ بھال کا اہتمام کر رکھا ہے۔ خالق بھی وہی ہے اور رب بھی وہی ہے، پیدا بھی اسی نے کیا ہے اور پال بھی وہی رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے اس دنیا کو پیدا کر کے اس کے خیر اور شر سے بے تعلق ہو کر بیٹھ گیا ہو، بلکہ وہ برابر اس کی نگہداشت کر رہا ہے، اس کی نگرانی فرما رہا ہے، اس کی پرورش کے اہتمام کر رہا ہے۔ وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا، مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے، مَاءً پانی، بِقَدَرٍ ایک اندازے کے ساتھ، حسب ضرورت، حسب موقع اور حسب مقام اللہ تعالیٰ بارشیں نازل فرماتا ہے، اور پھر اس کی حفاظت کے انتظامات بھی فرما دیے۔ اس لیے فرمایا فَأَسْكَنَّاهُ پھر ہم نے اسے ٹھہرا دیا، فی الارض زمین پر، کہیں دریاؤں کی صورت میں، کہیں جھیلوں کی صورت میں، اور کہیں برف کی صورت میں پہاڑوں پر یہ پانی ٹکا رہتا ہے، اور حسب ضرورت جائے مطلوب پر پہنچتا رہتا ہے۔ اور اس سارے منظر کو اہل پاکستان بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح پہاڑوں پر برف جمی رہتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس میں سے
پگھلتی رہتی ہے اور دریاؤں میں پانی بہتا رہتا ہے اور تقریباً سال بھر لوگ اس سے استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ سارا اللہ کا بنایا ہوا بہترین نظام ہے۔ وَإِنَّا اور بلا شبہ ہم عَلَى ذَهَابٍ بِهِ اسے لے جانے پر بھی لَقَادِرُونَ ضرور قدرت رکھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے بارشوں کو روک دے، دریا، ندی، نالے اور جھیلیں خشک ہو جائیں تو یقیناً اسباب حیات بھی زمین سے ختم ہو جائیں، کیونکہ پانی ہی سے ہر چیز کی زندگی ہے۔ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اور خاص طور پر ہمیں اس بات کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ کثرت استغفار بارشوں کا سبب بنتا ہے اور کثرت گناہ اسے روکنے کی وجہ بن جاتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بما علیہ الا البلاغ۔